ہم تو اگر قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل کر لیں تو اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک اعرابی آیا سرکار کی خدمت میں، حضرت محراب مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اس نے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ کے بیٹے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی محفل میں بیٹھوں اور آپ سے دین اور اسلام سمجھوں۔ میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کر آیا ہوں۔ میرا اونٹ بے چین ہے، وہ کبھی بھی گھٹنا کھول کے بھاگ جائے گا۔ مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں کھڑے رہو، میں تمہیں ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک خیر کا کام انجام دیا ہوگا ذرہ برابر بھی، تو وہ اپنے کام کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا تو وہ اپنے کام کو دیکھے گا، اسے اس کا کام نظر آئے گا۔ آواز دے کر کہنے لگا کفانی کفانی، کافی ہے کافی ہے۔ واپس چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا جاء جہولا ذہب فقیہا، یہ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے لوٹا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم ایک آیت پر بھی اگر غور کر لیں تو ایک اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں۔ مولا کائنات کی شان میں تو پورا قرآن ہے، یعنی علی کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو مولا کی شان میں ہیں ہی، مگر جو آیات علی کے دشمنوں کے بارے میں آئی ہیں وہ بھی تو علی کی شان ہے، وہ بھی تو مولا علی کے فضائل ہیں۔ جو مذمت میں آیات آئی ہیں کچھ لوگوں کے حوالے سے، میں اپنا وقت ان پہ ضائع نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی، یعنی ان لوگوں پر میں نے کہا ہے، میں نے آیت نہیں کہا ہے، ان لوگوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، آیت کو تو پڑھنے کا حکم ہے۔ صلوات اور پڑھیں نبی کے ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد۔ جی تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس ہمیشہ ایسے ہی ساؤنڈ ہوتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل۔ یہ میں آپ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میری آواز کری ہی محسوس نہ ہو، بری نہ لگے، اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ چاہیں گے تو کہ آواز میری اچھی لگے گی آپ کو، اور یہ تھوڑی سی گونج اور ختم کر سکتے ہو، بالکل سے ختم کر سکتے ہو کچھ۔ اللہم صل علی، بات تھوڑی سی آگے جائے۔ مولا کی شان میں جو آیات ہیں ان میں آیات کے نام بھی ہیں، آیہ مباہلہ ہے، آیہ تطہیر ہے، آیہ ولایت ہے، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی یہ آیت جو ہے مولا کی شان میں، یہ مولا کی شان میں وہ آیت ہے کہ جس پر علی فخر کرتے ہیں۔ ہاں، مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ہمارے نزدیک آپ کے فضائل بہت ہیں، اور نام بھی ایسا بڑا نام ہے جناب ساسا ابن سوہان رضوان اللہ تعالی علیہ، مولا علی کے پکے سچے شیعہ۔ جب مولا کو ضربت لگ گئی، 3 دن تک آپ بستر پر تھے، تو حضرت سے ملاقات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، حضرت سے لوگوں کی ملاقات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ سب چلے گئے تھے دروازے تک آ کے، مگر ایک بندہ ایسا تھا جو 3 دن تک دروازے پر بیٹھا رہا، اور پیغام دیا امام حسن سے، کہا صرف علی مولا سے اتنا کہیں کہ میں مولا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام ہے ساسا ابن سوہان۔ مولا نے فرمایا اسے اندر بلا لو، اسے گھر میں بلا لو۔ اس وقت میں ساسا ابن سوہان نے مولا علی سے سوال کیا، یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم؟ تھوڑا گردن ہلاؤ گے تو فضائل پڑھوں گا۔ یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ مولا علی نے فرمایا انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ شاگرد ہو تو ایسا شاگرد ہو، فوراً سوال کیا لماذا، کیسے؟ آپ حضرت آدم سے افضل ہیں کیسے؟ تو مولا نے فرمایا آدم کو گندم سے روکا گیا تھا اور آدم گندم کے قریب چلے گئے، مجھے گندم سے روکا نہیں گیا تھا، ساری زندگی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کر لیا، یا علی انت افضل ام عیسیٰ؟ سوال بڑے لمبے ہیں،
بحث بڑی طویل ہے. حضرت سے پوچھا یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ فرمایا انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں. پوچھا لماذا، کیسے؟ حضرت فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بیت المقدس سے باہر بھیجا گیا اور میری والدہ کو خانہ کعبہ میں بلایا گیا. جی ماشاءاللہ. مولا سے آپ کی توجہات بھرپور ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں روایت کا ایک حصہ اور پڑھ دوں. ترتیب کے اندر یہ بات آخر میں تھی مگر میں نے چاہا تھا کہ مختصر کروں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں کنجوسی نہ کروں. مولا علی سے پوچھا گیا یا علی انت افضل، اللہ اکبر، ام نوح، آپ افضل ہیں یا حضرت نوح؟ فرمایا انا افضل من نوح، میں نوح علیہ السلام سے افضل ہوں. پوچھا لماذا، کیسے؟ فرمایا امرأتا لوط و امرأتا نوح تحتا عبدین من عبادنا الصالحین. قرآن کہتا ہے کہ نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ ہمارے دو نیک اور صالح بندوں کے پاس تھیں. فخانتہما، ان دونوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی. یہ قرآن ہے بھائی، قرآن ہے. ہاں، توہین کا پرچہ کروانے والے قرآن کو پڑھ کر آئیں. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجاؤں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ہمارے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ تھیں، ان کی زوجہ تھیں. فخانتہما، ان دونوں نے ہمارے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ خیانت کی. مولا علی فرماتے ہیں تم پوچھ رہے تھے نا کہ میں افضل ہوں یا نوح، تو نوح کی زوجہ کو قرآن نے کہا ہے کہ نوح کی زوجہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی، اور میری زوجہ وہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین. مجھے فخر ہے کہ میں فاطمہ زہرا کا شوہر. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں، ایسا ہی ہے نہیں؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں. واحد جوڑا ہے مولا علی کا کہ مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مجھے فخر ہے میں فاطمہ زہرا کا شوہر. اب یہ مولا کے فضائل کا ایک باب، ایک بڑا وسیع میدان. ایک مرتبہ ساسا ابن سوہان نے ہی پوچھ لیا یا علی آپ فرمائیں کہ ہمارے نزدیک آپ کی فضیلتیں یہ ہیں، آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا مسکرائے. مولا نے فرمایا میرے نزدیک میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، صلوات پڑھیں تو آیت کا ترجمہ کروں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، ترجمہ کروں گا، اس سے مجھے استفادہ بھی کرنا ہے ترجمے سے. کافر کہتے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. فعل مضارع ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. فعل مضارع حال اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے. یضربو زید، زید نے مارا اور مارتا رہے گا. امرا، امر کو مثلا، ٹھیک ہے. یقتلو، قتل کیا اور کرتا رہے گا، آئندہ بھی یہ قتل کرے گا. یہ فعل مضارع کا مطلب ہے. یقولو کہتا ہے اور کہتا رہے گا. اب کون کہتا ہے اور کہتا رہے گا؟ کافر. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے رہیں گے؟ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. نبی مکرم کو کافر کہہ رہے تھے اور اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی یہ آئندہ بھی کہیں گے، یہ آگے بھی یہی بولیں گے. لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، آپ مبعوث نہیں ہوئے، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ کو بھیجا نہیں گیا. لست مرسلا. قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. آیت رکی نہیں ہے یہاں پر، اللہ کافی ہے پر آیت رکی نہیں ہے. اس آیت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اور جگہ پر آیا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ آیا ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ایک آیت کو پڑھ کر اللہ ہی کافی لکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں. ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ایک آیت سے عقیدہ نہیں، پورا قرآن پڑھیں گے تو عقیدہ بنے گا. اب یہ والی آیت پڑھ کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا یہ مطلب لے لینا کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا بدعت ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نکالنے والوں سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن اور بھی ہے، قرآن اس کے علاوہ بھی ہے. جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ کی خاطر مدد مانگنے کی بات ہوئی ہے، اور میں اور آپ تو کیا، اگر حضرت عیسیٰ ہی فرمائے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، میرے بچوں جوانوں جو قرآن اور معرف کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی آیات ہیں ان سب کو فہرست بنائیں، ان کی علیحدہ نکالیں. انہیں جتنے بھی آیات حضرت عیسیٰ کے بارے میں آئی ہیں، ان ساری آیات میں حضرت عیسیٰ کے خاص فضائل بیان ہوئے، خاص منقبت بیان ہوئی ہے، خاص ان کی عظمتوں کو اللہ نے بیان کیا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مثلا کوڑ کے مریضوں، برس کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. ابھی ایک دن کے ہیں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کی گود میں ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا تو باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ حضرت مریم کو حکم تھا کہ خبردار جواب نہیں دینا ہے، یہ جب بات کریں تو خاموش رہنا. ہمیشہ جواب دینا جواب نہیں ہوتا، اور ہمیشہ جواب نہ دینا جواب نہ ہونے کی علامت نہیں ہوتا. اگر کوئی جواب نہیں دے رہا تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اسے آتا نہیں ہے. کیا معلوم کہ اس کی خاموشی ہی جواب ہو. بعض لوگوں کا بولنا فساد پھیلاتا ہے اور بعض لوگوں کا خاموش رہنا امن پھیلا دیتا ہے. تو ہمیشہ بولنا معیار نہیں ہے کہ اب جانتے ہوتے تو بولتے ہیں نا، پتہ ہوتا تو بولتے ہیں نا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہی، تو انہوں نے کہا ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا گہوارے کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہیں، حضرت مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا تو کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، کیا کہنا چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو، ہم اس بچے سے بات کریں؟ یہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے، جو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھتا ہو. وہ یہی کہتا ہے کہ یہ گہوارے میں کیسے بات کرے گا، لیکن جو جانتا ہے نا یہ ہم جیسے نہیں ہیں، وہ یہ کہنے کو مان لیتا ہے کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. یہ اللہم صل علی، ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے بھائی، ہم ان کے بچوں کی طرح بھی نہیں ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہے. اب جتنی بھی آیات، جو میں اصلی بات کر رہا تھا، جتنی بھی آیات حضرت عیسیٰ کی شان میں ہیں ان سب کو ایک جگہ رکھیے اور پھر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے. 2500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نبی مکرم کے آنے کی بشارت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں رسول. مسلمان کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے. عجیب انداز ہے ان کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سینکڑوں سال پہلے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. سرکار فرماتے ہیں سمیا فی السماء احمد والارضین محمد، مجھے آسمانوں پہ احمد پکارا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ جو احمد کہہ کے پکار رہے ہیں نا، تو وہ کیونکہ آسمانوں والے رسول کو جانتے ہیں نا، اس لیے فرمایا کہ ان کا نام احمد ہے، میرے بعد آنے والے ہیں، وہ رسول ہیں. حضرت عیسیٰ کے سارے فضائل آپ ایک جگہ جمع کیجئے، سوچئے، تصور کیجئے، اور ایک تصور کو ذہن میں لے آئیے تو عظمت اہل بیت اجاگر ہو جائے گی. اور تصور یہ ہے کہ اس کمال کا حامل وجود حضرت عیسیٰ کا، جس کے پیچھے نماز پڑھے گا، وہ آخری نبی کا 12واں بیٹا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
جی جو حضرت نبی مکرم علیہ کے اوپر شک کرنے والوں سے اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ میری بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ آپ کی توجہات چاہوں گا میں، گواہی وہ دیتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ رسول اس وقت ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی رسول ہیں۔ یہ رسول بنے کب ہیں؟ گواہی تو وہ دے گا جس نے بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ اللہ گواہ اس لیے ہے کہ اس نے بنایا ہے، اور علی مولا گواہ اس لیے کہ انہوں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جب ایک جز کو رسالت مل رہی ہوگی تو دوسرا جز جانتا ہے نا کہ یہ رسول ہے اور میں امام ہوں۔ توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ مولا علی کیونکہ جز رسول ہیں تو جز کے بارے میں جانتا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں میں گواہ، اللہ نے مجھے گواہ رسول بنایا ہے۔ جب نبوت دے رہا تھا اللہ، جب رسالت دے رہا تھا آپ کو، تو دینے والا اللہ، میں نے دی ہے، اللہ کہے گا میں نے دی ہے، میں گواہ ہوں، اور علی کے سامنے دی ہے، علی گواہ ہے۔ مولا علی نے انہیں رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تک بھی اگر کسی کے ویڈیو بھی بن رہی ہے نا، کسی کے حلق سے بات نہ اتری ہو تو میں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، مولا فرماتے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی، جب سرکار دو جہاں پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں نے رونے اور چیخنے کی آواز سنی۔ ہمیشہ سنتا تھا، پہلی دفعہ جب میں نے سنی کہ رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے تو ایک چیخنے کی آواز آئی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہذہ الرنہ، یہ چیخنے چلانے کی آواز کس کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یا رسول اللہ یہ چیخنے چلانے کی آواز کس کی ہے؟ حضرت نے فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے۔ جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے۔ یہ کہہ کر سرکار نے مولا کو دیکھنا شروع کیا، مسکرائے، مسکرا کے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولكن لست بنبی، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، فرق یہ ہے تم میرے بعد نبی نہیں ہو۔ وہ جو وحی کو نازل ہوتے ہوئے سن رہے ہیں، وہ جو فرشتے کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو وہی تو گواہ رسالت قرار پائیں گے، جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے۔ فضائل کا اتنا بڑا میدان، اتنا بڑا وسیع سمندر ہے مولا کی شان کا، کہ میری اور آپ کی مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کی جائیں، جبکہ تعریف کرنے والے کو نہ اس کا وہ کنارہ پتہ ہے، تعریف کرنے والے کو نہ اس کا وہ کنارہ پتہ ہے، نہ تعریف کرنے والے کو اس کی گہرائی کا پتہ ہے، نہ تعریف کرنے والا یہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہیرے موتی مونگے پوشیدہ ہیں۔ ہماری تو مثال ایسی ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریف۔ البتہ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، بعض لوگ سمندر کے کنارے سے ہو کر آتے ہیں نا تو مزید بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو فضائل بھی ہضم نہیں ہوتے، فضائل سننے کے بعد ان کا اور دماغ خراب۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اگر کوئی صحت مند انسان جائے گا نا سمندر کے کنارے تو پھر اس کی صحت مزید بڑھے گی، اس کی صحت اور اچھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں فضائل مولا سننے کا مزاج عطا فرمائے، مناقب امیر المومنین پڑھنے کا مزاج عطا فرمائے۔ عزیزو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے، ہماری زندگیوں کا حاصل اس دروازے سے محبت کا اظہار ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت میرے بچوں جوانوں، بھائی میں تو 2-2.5 گھنٹے پڑھ لیتا ہوں مجلس، سنا نہیں انہوں نے؟ سب نے سنا نہیں؟ نہیں زیادہ زحمت نہیں دینی، موٹی موٹی تو چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ نہیں یہ سب مولا کے چاہنے والے ہیں، سب فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے فقیر بھائی، سب مولا کے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، سب مولا کے منگتے بیٹھے ہیں، سب مولا کی بارگاہ ہمیں کشکول لے کر آئے بیٹھے ہیں۔
اپنے وجود کو کشکول بنا دیجئے تاکہ علی اس میں اتر آئے. ہمارا وجود کشکول بن جائے نا مولا کی بارگاہ میں، تو پھر اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوگی. پیغامات بہت ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہوئی، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. سب سے بڑی فضیلت علم علی. علی مولا کی سب سے بڑی فضیلت علم علی. علم بھائی، اگر تمہیں کوئی خار کوئی پرخاش ہے تو پھر علی جیسا علم لے کر آؤ، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ علی علی ہے. علی مولا کو تسلیم اللہ نے کروایا ہے، فضائل کی صورت میں، عظمتوں کی صورت میں، اور علم علی کی صورت میں. علم مولا علی، مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے. جی سیدہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، بابا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ علی کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتا. بڑی عنایت. فضائل سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ بابا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ علی کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر جواب دینے والا، بات کرنے والا نظر نہیں آتا. اچھا، جناب زہرا کا پوچھنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ بی بی کو نہیں پتا. ہاں، سیدہ کا پوچھنا اس وجہ سے ہے کہ آج یہاں بیان ہو جائے، روایت بن جائے، حدیث بن جائے. پوچھیں گی تو روایت بنے گی نا، بات ہوگی تو حدیث بنے گی نا. حضرت نے فرمایا بابا وہ بولنے والا جس سے علی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتا. تو مولا نبی مسکرائے اور فرمایا علی زمین سے باتیں کرتے ہیں. علی زمین سے باتیں کرتے ہیں. کہا بابا زمین سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ نے، توجہ چاہوں گا اس جملے پر بھائی، پڑھ کر پڑھنے والا خطیب ہوں، سن کر پڑھنے والا خطیب نہیں ہوں. آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. فرمایا بابا زمین علی سے بات کرتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ نے زمین کو پابند کیا ہے کہ ہر روز جو اس پر گزرے اس کی خبر علی کو دے. سیدہ مسکرائیں. نبی نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها. تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ سورہ پڑھا ہے کہ جب زمین کو جھٹکا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کا جتنی بھی چیزیں ہوں گی انہیں باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ بأن ربک اوحى لها، وہ گویا ایسے بتائے گی اس انسان کو کہ گویا اللہ اسے بتا رہا ہے اور وہ سبق سنا رہی. اور وہ انسان کون ہے؟ مولا نبی فرماتے ہیں سیدہ وہ انسان جس انسان سے زمین باتیں کرتی ہے اسے ابو تراب کہتے ہیں. مولا علی کا ایک لقب ابو تراب. آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں ایک منزل اور آگے آؤں. مولا نبی فرماتے ہیں تراب علی کو یہ شیعوں کو کہتے ہیں اور ان کے مالک کو ابو تراب علی کہتے ہیں. تراب. اچھا پھر وہ قرآن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. اور کافر کہیں گے محشر کے دن کاش ہم تراب ہوتے. کافر کہیں گے، میں حسرت کریں گے کافر محشر کے دن، کاش ہم تراب ہوتے. کیا مطلب ہے تراب ہوتے؟ تراب سے مراد مولا نبی فرماتے ہیں علی کے شیعہ. علی کے شیعوں کو تراب اس لیے لقب دیا گیا ہے، اس لیے تراب کہا گیا ہے جو علی کے آگے بچھ جائے وہی علی کا شیعہ ہوگا. تو تراب یعنی علی کے شیعہ. اللہ ہمیں مولا علی کے شیعوں میں شمار کرے. صلوات ہدیہ کریں. نہیں، جتنی بڑی دعا ہے نا اتنی بڑی صلوات نہیں ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کافر کہیں گے کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے. تراب. اور تراب کا مالک
ہمیشہ ابو کا مطلب باپ کے نہیں ہے، صاحب کے اور مالک کے بھی ہیں. کسی چیز کے صاحب کو بھی ابو کے لفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے. جیسے مولا عباس کا لقب ہے ابو القربہ. قربہ کہتے ہیں مشق کو، تو ترجمہ یہ تو نہیں ہوگا مشق کے بابا، ترجمہ ہوگا مشق کے مالک. مولا عباس کے فضائل کا ایک حسین باب ہے، مشق کے مالک. تو دوسرے الفاظ میں کہہ دوں پانی کے مالک، جس کے نام پر اور جس کے توسط سے پانی بڑھتا ہے وہ مولا عباس. تو اب یہاں ابو کا مطلب مالک اور صاحب اور بالا کے معنی میں ہوگا. بالا ابو تراب، تراب والا، تراب کا مالک، تراب کا مولا، اور تراب یعنی شیعہ. قیامت کے دن یہ اپنی یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم کافر اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے. عجیب عجیب آیت ہے یہ. قیامت کے دن ظالم جی کافر، اور کھل کے کہوں علی کو چھوڑنے والے، مولا علی سے دشمنی کرنے والے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، چبا رہے ہوں گے، بوٹیاں نوچ رہے ہوں گے اپنے ہی ہاتھوں. اس کا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کو کیوں بھائی؟ ہاتھوں ہی کو کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ علی کے فضائل سن کے اٹھے نہیں تھے. یہ ہاتھ علی والوں کے لیے اور علی کے بیٹے حسین کے لیے سینے پہ لگے نہیں تھے. یہ ہاتھ حق کی خاطر استعمال نہیں ہوئے تھے. ہاتھوں کا کردار اگر ادا ہو جائے تو پھر ظالم نہیں رہو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت مولا علی کا علم ہے. میرے بچوں جوانوں کے لیے دہرا رہا ہوں، فہرست بتا رہا ہوں. دوسری بڑی فضیلت مولا علی کی حلم ہے. حلم، تحمل، برداشت. میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ آج کی رات کا ہے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، مجھے 10 منٹ اور فضائل پڑھنے ہیں. آج کی رات اپنی دختر کے گھر تھے نا مولا علی، اپنی بیٹی کے گھر تھے. صبح ضربت لگے گی تو مولا نے آج کی رات مصلے پر بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے لیے مولا کو اونگ آئی، اور ایک مرتبہ چونک کے اٹھے تو فرمایا بیٹا نانا خواب میں آئے تھے، تمہارے نانا مجھے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے تم میری امت سے ناراض تو نہیں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا گو. میں نے تمہارے نانا سے کہا کیا گھرانہ ہے، اس گھرانے کی جو حلم اور بردباری ہے، تحمل مزاجی ہے، برداشت ہے. خود سرکار دو جہاں جن لوگوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا، پتھر مارے، آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہا، آپ کو مجنون کہا، یہ قرآن کی آیات ہے نا. آپ کی بے ادبی کی، توہین کی آپ کو جی، اور اتنی توہین اور اتنی بے ادبی کی کہ حضرت فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے دکھ اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اٹھائے. وہ جن لوگوں نے سرکار کو اذیتیں پہنچائی تھیں، وہ جب فتح مکہ کے موقع پر باندھ کر لائے گئے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی اور سرکار کے سامنے لا کے انہیں کھڑا کیا گیا، تو حضرت نے پوچھا یہ کون ہے؟ یعنی حتیٰ آپ اپنے دشمنوں کو جانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ چاہتے نہیں ہیں جانے، نہیں جاننا چاہتے، نہیں پہچاننا چاہتے. فرمایا کون ہے یہ؟ تو بتایا یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی. تو حضرت نے ان کو مخاطب کر کے کہا اذهبوا اذهبوا، جاؤ جاؤ، انتم الطلقاء، میں نے تمہیں آزاد کر دیا. جیسے ہی رسول نے فرمایا نا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، صحابہ کرام نے جو نبی کے ساتھی تھے انہوں نے رسیاں کھول دیں، وہ چلے گئے. جب وہ جانے لگے نا تو ہاتھ اٹھا کے فرمانے لگے اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں تھے، انہوں نے جو میرے ساتھ ایسا کیا یہ مجھے جانتے نہیں تھے. کتنے ہی مسائل میری اور آپ کی زندگیوں میں آتے ہیں جو ہمارے خلاف کوئی فیصلہ لے رہا ہوتا ہے، ہمارے خلاف کوئی رائے دے رہا ہوتا ہے، ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اسے پتا نہیں ہے یہ جو بات کر رہا ہے، یہ جو بول رہا ہے ہمارے خلاف، اس کی وجہ یہی ہے ہمیں جانتا نہیں ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں نے یہ کیوں کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے.
اس کی معلومات کی کمی ہے اور یہ میرے خلاف بول رہا ہے. ہم 10 دفعہ آپ کی میری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے. تو اس وقت سنت نبی کیا ہے؟ اس وقت سنت مولا علی کیا ہے؟ وہ یہ کہ جانتے نہیں ہے. جو جانتا نہیں ہے اس کے اوپر کیا بات ہے؟ جو جانتا ہے نا وہ ہے یوم یعض الظالم. وہ جو ہاتھ چبائیں گے نا، وہ جو اپنی انگلیاں چبائیں گے، وہ تھے جو جانتے تھے. وہ اور ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف سوچتے ہیں، بولتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں، کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، اور وہ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے. لہذا سنت نبی اور سیرت مولا علی یہ ہے کہ جو اس بنیاد پر تم سے دشمنی کر رہے ہو، اللہم اغفرہم، یا اللہ انہیں معاف کر دیا. میں نے بھی انہیں معاف کر دیا. نبی نے فرمایا تم میری امت سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا گو، میں اپنا کام کر کے جا رہا ہوں. جی چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے 47 ہجری کے کوفے میں چلیے. علی مولا کا اب دل لگ نہیں رہا دنیا میں. علی مولا خود سے جانا چاہتے ہیں. مولا نہیں چاہتے اب دنیا میں مزید رہیں. دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہے علی کو. وجہ بتا دوں، نبی نہیں رہے، فاطمہ نہیں رہی. نبی اور فاطمہ کے قاتلوں اور ظالموں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے. اب مولا علی کا دل نہیں لگ رہا. اب خود سے چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں اس دنیا کو. یہ 40 ہجری کا جب رمضان کا مہینہ آیا نا، یعنی جس سال مولا علی کی شہادت ہوئی ہے، اس سال جو ماہ مبارک آیا، مولا علی ہر کچھ دن کے بعد اشاروں میں، کنایوں میں بتا رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں. میری زینب اب دوبارہ یتیم ہوگی. میری ام کلثوم اب دوبارہ باپ سے، ماں سے تو محروم ہو گئیں، اب باپ سے بھی محروم ہو جائیں گی. اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں. میں 2-4 جملے کہوں گا. اپنے آپ کو اور آپ کو مصاب کرنا چاہتا ہوں، ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. پہلے دن سے ماہ رمضان آیا نا، پہلے دن سے مولا علی اشاروں میں فرما رہے ہیں میں جانے والا ہوں. ایک بازار سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص پنساری کی دکان سے کچھ خرید کر نکلا ہے. تو اس کو آواز دے کر کہا بھائی کیا خریدا ہے؟ کہنے لگا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے خضاب خریدا ہے. تو جیسے اس نے کہا نا کہ اپنی داڑھی کو رنگ کرنے کے لیے خضاب خریدا ہے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کوئی تو داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے خضاب خرید رہا ہے اور کسی کی داڑھی اسی کے خون سے رنگین ہو جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اشاروں کے نایوں میں بات کر رہے ہیں. 17ویں روزے پر یعنی جو کل کا دن گزرا ہے، اس دن مولا علی خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مجمع بہت بڑا ہے، علی کو سننے آئے ہیں. مسجد کوفہ بھری بھی ہے جی، اتنی بڑی مسجد بھری ہوئی ہے، ہزاروں کے تعداد میں علی کا خطبہ سننے آئے لوگ. خطبہ دیتے دیتے فرماتے ہیں، خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مجمع میں دیکھتے ہیں اور امام حسن کو دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ پتا ہے مولا علی کو کون سا روزہ ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں. فرمایا بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ فرمایا بابا آج 17واں روزہ ہے. پھر ایک مرتبہ دوسری طرف دیکھا تو امام حسین نظر آئے. آواز دے کر کہا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے. تو ایک مرتبہ خاموش ہوئے اور پھر فرمانے لگے ہاں عید تو اس سال وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی آوازوں سے رونے کا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کیا کریں. یہ جو آپ کی بلند آوازیں نا، یہ جو آپ کی اونچی آوازیں ہیں نا، یہ امام جعفر صادق کو بہت اچھی لگتی ہے. جب کوئی اونچی آواز میں امام کے سامنے روتا تھا تو امام اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے اور فرماتے تھے یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ احیاء امر امامت کر رہے ہیں. امام صادق، امام کاظم، امام رضا نے تو فرمایا یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، جب پریشانیاں بڑھ جائیں، الجھنیں بڑھ جائیں، تو خبردار ان الجھنوں پر دل چھوٹا مت کرنا.
فوراً ڈھونڈنا کہ حسین کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، فوراً چند آنسو میرے جد حسین پر بہا لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے مولا پہلے روزے سے فرما دیا آج پہلا روزہ ہے، میں آل جعفر کے ہاں افطار کروں گا۔ دوسرا روزہ فرمایا میں عبداللہ کے بیٹے کے ہاں، میں عبید اللہ کے بیٹے کے ہاں افطار کروں گا۔ تیسرا روزہ فرمایا میں محمد ابن حنفیہ کے گھر افطار کروں گا۔ آپ نے ہر دن خود سے فرماتے رہے کہ میں فلاں رشتہ دار کے گھر جاؤں گا، آج فلاں رشتہ دار کے گھر جاؤں گا۔ ہر رشتہ دار منتظر تھا کہ مولا علی فرمائیں گے کہ کل میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ یہ صلہ رحمی کا ایک طریقہ تھا مولا علی کا، اجرکم علی اللہ، کہ مولا رشتہ داروں کے گھر جا کر افطار کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں افطار بھی کر لوں گا اور میری صلہ رحمی کا ایک اظہار ہوگا۔ مختلف امام حسن کے گھر علیحدہ گئے، امام حسین کے گھر علیحدہ گئے، حضرت محمد حنفیہ کے گھر علیحدہ گئے کہ ایک مرتبہ 17ویں روزے کی صبح یعنی کل والے دن کی صبح فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو، اللہ اکبر، میں 18واں روزہ یعنی جو آج روزہ افطار ہوا ہے نا، میں 18واں روزہ اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں۔ مجھے نہیں پتا مجلس میں میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں نہیں، مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نہیں، یقیناً آئی ہوئی ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطریات کا حصہ ہے کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ راغب ہوتی ہیں اور باپ بیٹیوں سے زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ بیٹیاں باپ سے اپنے فرمائشیں منوا لیتی ہیں۔ بیٹا بہت دن سے کہہ رہا تھا، باپ کہتا ہے دیکھیں گے بتائیں گے، لیکن جیسے ہی بیٹی نے کہنا بابا مجھے یہ چیز چاہیے، بابا فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ میں نے کربلا کے میدان میں یہ منظر دیکھا ہے، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ذوالجناح خبر شہادت لے کر گیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور خیموں کے درمیان چکر کاٹ کر دیکھ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی۔ خیمے کے باہر کھڑے ہو کر پیر مارنے لگا، بی بی کو آواز چلی گئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے۔ تو کتنی جلدی باہر آئی ہوں گی جناب سکینہ، جیسے ہی باہر آئی تو کیا دیکھا، خالی گھوڑا کھڑا ہے۔ تو خالی گھوڑے کو دیکھ کر انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا یا جواد ابھی حل سوقے ابھی ام قتل اچانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، حق ہے ایسے ہی رونے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ فرمایا آج میں ام کلثوم کے گھر افطار کروں گا۔ بی بی ام کلثوم بہت خوش ہوئی، بھائی تمہارا شکریہ، بھائی حسن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بابا کا پیغام پہنچایا۔ ہاتھ پیر پھولنے لگے، بابا کے لیے کیا بناؤں، کیا کھلاؤں، دسترخوان لگاؤں، بستر بچھایا، جا نماز کو سیدھا کیا، خوشی خوشی سارے بھائیوں کو بلایا۔ یہ جو افطار کیا ہے نا مولا علی نے، آخری افطار، علی کی زندگی کا آخری افطار، علی مولا کی زندگی کا آخری روزہ ہے۔ یہ مولا علی کے سر پہ ضربت لگنے سے زیادہ علی کے لیے تکلیف دہ ہے۔ علی مولا کے سر پہ جو ضربت لگی ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ علی کی زندگی کا آخری روزہ رکھا جا رہا ہے۔ جی بھائیوں کو بلا لیا بی بی ام کلثوم نے، تمام عزیزوں کو بلا لیا، اس دسترخوان پہ سب بیٹھیں گے مولا علی کے ساتھ۔ بابا کے سامنے جو کھانا رکھا نا، سوچتی رہی کیا رکھوں کیا رکھوں۔ یاد آیا کہ میرے نانا رسول کو بھی دودھ بہت پسند تھا، نبی مکرم کے ہاں دودھ دینے والا جانور ہوتا تھا، سنت تھی نبی کی، سنت ہے نبی کی کہ دودھ دینے والا جانور سرکار کا اپنا ہوتا تھا اور حضرت اس کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ جی یاد آیا کہ نانا کو بھی دودھ پسند تھا، نانا بھی دودھ پیتے تھے، تو بابا کے لیے دودھ رکھ دیتی ہوں۔ اور بابا تو جو کی روٹی بہت پسند سے کھاتے ہیں، اور جو کی روٹی کے علاوہ تو کوئی اور روٹی کھاتے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے، بی بی نے جو کی روٹی بنا لی اور ایک ظرف کے اندر نمک رکھ دیا، اور یہ بھی رکھتے رکھتے سوچنے لگی کہ کہیں بابا ناراض نہ ہو جائیں کہ تم نے یہ ساری چیزیں کیوں رکھ دیں۔ پھر سوچنے لگی یہ چیزیں ہی نہیں ہیں،
اور پھر جب مولا علی کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئی تو بی بی سامنے کھڑی تھی. اب کچھ منظر سوچیے آپ، مولا دسترخوان پہ بیٹھے، بی بی بابا کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں کہ بی بی کہتی ہیں کہ میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ بابا کیا کہیں گے مجھے. عجیب انداز ہے، عجیب مقتل کا منظر ہے. بی بی فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی بابا مجھے کیا کہیں گے، کہ ایک مرتبہ غور سے تینوں چیزوں کو دیکھا اور سر اٹھا کے مجھے دیکھا، پھر سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور فرمایا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ تمہاری شادی ہو گئی نا، تم اپنے شوہر کے گھر آ گئی، بابا کو بھلا دیا؟ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی اتنی چیزیں رہی؟ اتنی زیادہ چیزیں رکھ دی. بی بی کہتی ہے میں فوراً آگے بڑھی اور میں نے نمک اٹھانا چاہا کہ بابا دودھ اور روٹی سے افطار کر لیں، تو میں نے نمک کو جیسے ہی ہاتھ لگایا، نمک کے ظرف کو ہاتھ لگایا تو بابا نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کے لیے دودھ نہیں ہے. میرے بابا نے جو کی روٹی سے نمک لگا کر افطار کیا اور ساری رات مصلی عبادت پر مصروف عبادت رہے. ہر کچھ دیر کے بعد اٹھتے ہیں اور صحن میں آ کر آسمان پر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ جگہ بدل کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا تو وہاں سے نظر آئے گا. بی بی فرماتی ہے میں دیکھتی رہی کہ بابا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، تاریک آسمان ہے، آسمان پہ سوائے ستاروں کے کچھ اور نہیں ہے. کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ بابا بار بار جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب گئے نا تو بابا نے زور سے ایک جملہ کہا کہ میں نے سنا کہ بابا کہہ رہے تھے ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ گردن جھکائی اور کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. بی بی فرماتی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں قریب گئے بابا یہ کلمہ استرجا کیسا ہے؟ فرمایا ام کلثوم یہ جو دن آنے والا ہے نا یہ میری زندگی کا آخری دن آنے والا ہے، میں اب اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اور ایک مرتبہ سارے بچوں کو بلا کر عجیب جملہ ہے جو آج میں نے ایک مقتل کی کتاب میں پڑھا، عجیب جملہ ہے. سارے بچوں کو سامنے بلا کر کہا آج کی رات میں تم سے ودا ہونا چاہتا ہوں، میں تم سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اب تمہارا بابا اس دنیا میں رہے گا نہیں. میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں ایک جملے پر. علی بی بی کے گھر سے مسجد کی طرف ایسے جا رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا. بچے رخصت کر رہے ہیں، بیٹیاں الوداع کہہ رہے ہیں. اللہ لعنت اللہ.